مردان میں تحریک انصاف کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ چوروں نے ملک کو دلدل میں پھنسا دیا ہے، چوروں نے قوم کو مقروض کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے اچھائی کا ساتھ اور برائی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہیں بھی نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ 30 سال سے یہ ملک لوٹ رہے ہیں۔ جب ملک میں انصاف ہوتا ہے تب ملک خوشحال ہوتا ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غربت کی سب سے بڑی وجہ ملک کے حکمران پیسہ چوری کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف زرداری ایماندار ہیں تو ان کو ووٹ دیں۔ مجھے بتائیں میں کیوں نہیں لندن بھاگتا؟ کیونکہ میں اپنی قوم کو جگا رہا ہوں۔ اللہ نے امر بالمعروف میں واضح حکم دیا، اچھائی کا ساتھ دو۔ اگر میں بھی کرپٹ ہوتا تو دم دبا کر ملک سے بھاگا ہوتا۔ مخالفین نے 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کے باوجود ان کو شکست دینی ہے۔ گھر گھر جا کے تحریک انصاف کا پیغام پہنچائیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہا، چیلنج کرتا ہوں میری کوئی ایک چوری ثابت کرے۔ نواز شریف نے 3.5 سال اقتدار میں 17 فیکٹریاں بنا لی تھیں۔ لندن میں 4 مہنگے فلیٹ نواز شریف نے خریدے۔ یہ اقتدار میں آ کر پیسہ بناتے ہیں۔ میرا 3.5 سالہ ریکارڈ دیکھو، میں نے دادا باپ کی زمینیں بیچی۔ چیلنج ہے کہ ایک فائدہ بتا دیں جو میں نے اقتدار میں آ کے اٹھایا ہو۔ ہر روز ضمانت کے لیے عدالت جاتا ہوں۔ اگر میں بھی کرپٹ ہوتا تو دوسرے حکمرانوں کی طرح دم دبا کر بھاگ جاتا، لیکن ان کی دھاندلی کے باوجود ضمنی الیکشن جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف حکومت نے دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا۔ 20 سال سے کہہ رہا ہوں ہمیں امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دیں۔ امریکہ کو کہا تھا امن میں ساتھ دیں گے لیکن کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بارڈر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ سوات قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ سوات قبائلی علاقوں کے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں۔ سرحدیں وفاق کے کنٹرول میں ہیں۔ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کو روکنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب میری حکومت تھی میں نے ایک ڈرون حملہ نہیں ہونے دیا۔ دنیا میں کبھی ظالم کو عزت نہیں ملتی۔ جب میری حکومت تھی تو میں نے ایک ڈرون حملہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ دنیا میں کبھی ظالم کو عزت نہیں ملتی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلے شہباز گل پر تشدد کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں اپنی قوم کو تیار کروں گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کیسز بنا کر یا جیل میں ڈال کر ڈرا لیں گے، اتنا ہی زیادہ زور سے مقابلہ کروں گا۔ یہ ملک کا فیصلہ کن وقت ہے۔ ایک طرف چوروں ڈاکوؤں کی غلامی ہے۔ اگر ہم نے اس وقت جہاد نہ کیا تو آنے والی نسلیں ان چوروں کی غلامی کریں گی۔ میں کال دوں گا، اسلام آباد میں عوام کا سمندر آئے گا۔